أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين صلى الله على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اب ابھی ہم جیسے کہ ہم نے پہلے سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کو بتایا تھا، اور ابھی ہم آگے کی نماز کا خلاصہ کریں گے، یعنی آگے کی نماز کا ترجمہ سیکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ میں صحت خیر اور عافیت سے ہوں، اور الحمدللہ آپ لوگ بھی صحت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک چھوٹی سی حدیث لیتے ہیں نماز کے بارے میں۔ ہم قیامت میں سب سے پہلے نماز کس چیز کا ہوگا؟ قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محتمل بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پاک ارشاد اور حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کا منتشا بظاہر یہ ہے کہ جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرأت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کی جرأت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس آدمی کو گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے معلقات اور بہت بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کے ارشاد کا جس کا بیان قریب آ رہا ہے کہ نماز ہی سب سے اہم چیز ہے، اور دیکھیے سب سے پہلے قیامت میں حساب بھی نماز کا ہی ہوگا۔ اور ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، کہ ہمارا نماز میں دل لگتا ہو، اور ہم اپنی ہر نماز اس طریقے سے ادا کریں کہ ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں دوسری نماز اللہ نہ کرے ملے یا نہ ملے۔ دیکھیے آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ کب ہماری آخری سانس ہو، کب ہماری آخری نماز ہو، اس لیے ہر نماز کو اس طریقے سے ادا کیجیے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے الحمدللہ۔ اور ہر نماز پڑھتے میں یہی سوچیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے سامنے کھڑے کرنے کی، اس نے مجھے توفیق دی، کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی الحمدللہ آمین۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم پڑھیں گے تسبیح رکوع، مطلب ہم نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ان سب کا لے لیا، ابھی ہم رکوع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ ربی العظیم۔ اب اسے دیکھیے سب 3 بار پڑھتے ہیں، تو ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 بار بھی پڑھیں، ہم 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، سبحانہ ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، سبحانہ ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ پھر ہم تسمیہ قومہ میں جو پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، کتنا دل کو مطلب سکون مل رہا ہے اس چیز کو پڑھتے ہوئے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ، اور پھر تمہید میں پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔
ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں بے شک. ٹھیک ہے جی. پھر ہم تسبیح میں جاتے ہیں سجدے میں، اور سجدے کی تسبیح سب کو پتہ ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اسے بھی وہی 3 بار، 5 بار، 9 بار، 11 بار. ٹھیک ہے. تو پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان. ٹھیک ہے. اب ایک بار ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. رکوع کی تسبیح ہے یہ. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. تسمیہ قوما. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں. ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی ہیں تمام تعریفیں. ٹھیک ہے. پھر تسبیح سجدے کی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم آگے کی ویڈیو میں جب نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تو ہم تشہد کے بارے میں پڑھیں گے. اور ماہ رمضان کا پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس سے پہلے کہ ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہے. اللہ ماشاء اللہ آتی ہیں سب کو اچھی اچھی نمازیں، لیکن بس ہماری چھوٹی سی پہل ہے کہ تاکہ ہم دین کا کام دوسروں تک پھیلائیں. اور ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہم گھر گھر جا کے مطلب لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے، تو ہم گھر بیٹھے تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں تھوڑا سے اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے یہی کام آنے والے ہیں. دنیاوی کام تو ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ دینی کام ہے جو ہمارے کام آئیں گے جب ہم مر جائیں گے. کل قبر میں جائیں گے تو ان چیزوں کا ہمیں اجر ملے گا. اس لیے آپ لوگ بھی سیکھیے اور آگے سکھائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا ہے، نہ کہ اس دنیا کو جیتنے کے لیے. ہم صرف اور صرف اپنی آخرت کمانے کے لیے اس دنیا میں ہیں، اور یہ دنیا محض ہمارے لیے چند دن کا ٹھکانہ ہے. اور اس دنیا کی جو قدر ہے اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو ہم کیوں اپنی اس دنیا کو کمانے کے لیے اپنی زندگی مطلب ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں صرف اور صرف اپنی آخرت کمانی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع و اطاعہ کرنے والا بنائے. آمین. ٹھیک ہے جی. ابھی کے لیے اتنا ہی. آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور نماز کے بارے میں ہم ترجمہ سیکھیں گے، پڑھیں گے. اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.